السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی جی کے تمام ناظرین و سامعین استقبال ہے۔ نئے ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ آپ قاسمی جی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھے اور نئے ویڈیوز سے استفادے کا موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، گجرات کی سابرمتی ندی میں کود کر جان دینے والی عائشہ کی کہانی نے ہر کسی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ابھی وہ معاملہ تھما بھی نہیں تھا کہ اتر پردیش کے بدایوں سے ایسی ہی خودکشی کی واردات سامنے آئی ہے، جہاں نکاح سے قبل منگیتر نے لڑکی کے سامنے ایسی شرط رکھ دی جس سے دکھی ہو کر لڑکی نے خودکشی کر لی۔ ناظرین، دراصل یہ واردات بدایوں ضلع کے اچھانی گاؤں سکری جنگل کی ہے۔ یہاں کی رہنے والی شما نامی لڑکی کے سامنے اس کے منگیتر نے جہیز میں بائک اور دیگر سامان کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگا کہ جب تک یہ شرطیں پوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ نکاح نہیں کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، معاملہ گاؤں کی پنچایت تک پہنچا، جہاں سبھی کے سامنے نوجوان نے یہ مطالبات پورے نہ ہونے پر شادی سے انکار کر دیا۔ بس اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر لڑکی نے گھر میں پھندے سے لٹک کر جان دے دی۔ پولیس اہل خانہ کی شکایت پر ملزم کے خلاف جہیز ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے۔ ناظرین، حالانکہ ملزم ابھی بھی فرار ہے، شمع کی بیوہ والدہ مریم نے بتایا کہ اس نے اپنی 22 سالہ بیٹی شمع کا رشتہ 2 ماہ قبل گاؤں میں ہی عتیق کے بیٹے شکیل کے ساتھ طے کیا تھا۔ دونوں کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کے نکاح کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک نکاح سے 4 دن پہلے شکیل آیا اور جہیز میں بائک کا مطالبہ کرنے کے ساتھ دیگر سامانوں کا بھی مطالبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر اس کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو شادی نہیں کرے گا، جبکہ یقین مانیے کہ رشتہ کرتے وقت جہیز کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی کی خودکشی کے بعد پورے علاقے میں غم و غصے کا ماحول ہے۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کب تک جہیز کی خاطر مسلم لڑکیاں یوں ہی برباد ہوتی رہیں گی؟ کوئی تنظیم، کوئی جماعت اس جانب ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھا رہی ہے جس سے جہیز کی قبیح رسم کا خاتمہ ہو؟ ناظرین کرام، یقیناً یہ ایک ناسور ہے ہمارے سماج کا۔ جہیز ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ آج ایک عائشہ یا ایک شمع نہیں، جو ہزاروں عائشہ اور فاطمہ اور شمع کی جان لے چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ناظرین، یہ قبیح رسم اسی وقت ختم ہوگا جب ہم اور آپ وراثت کے اندر اپنی بیٹیوں، بہنوں اور پھوپھیوں کا حصہ دینے لگیں گے۔ جب ہم اور آپ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کا وراثت کے اندر حصہ دیں گے، یقین مانیے اس وقت یہ جہیز کی لعنت ہمارے سماج سے ختم ہوگی۔ لیکن ہم نے اور آپ نے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور پھوپھیوں کو ہم اپنی وراثت میں حصہ دینا بند کر دیا تو ہمارے اوپر جہیز جیسی لعنت مسلط کر دی گئی ہے۔ لیکن امید ہی مانیے اور امید رکھیے کہ جس دن ہم اور آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے لگیں گے، یقیناً اس دن سے اس لعنت کا اختتام شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو اس جہیز جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔